کہ مولا کا جب ذکر ہوا سارے مولوی ناسبی مولوی بے چین ہو کر کے میدان میں آ گئے، بائیکاٹ بائیکاٹ بائیکاٹ۔ لیکن جب مولا کی توہین کی جا رہی تھی، بذات رسول کی توہین کی گئی اور آپ کو خطا پہ کہا گیا، تو یہ سارے کے سارے مولوی صاحبان جا کر کے اس مولوی کی تائید کر رہے ہیں، اس ناسبی مولوی کی تائید کر رہے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں میری بھولی بھالی عوام، آپ غور کیجئے، آپ سوچئے، یاد رکھیے احادیث پاک میں اور قرآن مجید میں اگر محبت کا مطالبہ کیا گیا ہے، مودت کا مطالبہ کیا گیا ہے، تو ان اہل بیت اطہار علیہم السلام ان پاکیزہ نفوس قدسیہ کے حضرات گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کہ آپ تمامی حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ عزیزان گرامی، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت سوشل میڈیا پہ ایک طوفان برپا ہے مولائیت کے خلاف، اور اہل بیت اطہار علیہم السلام کے ذکر جمیل کو کم کرنے، دبانے کی کس طرح ناپاک کوششیں کی جا رہی ہیں۔ آپ پروگراموں میں دیکھ رہے ہیں عرصہ دراز سے مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی کا کس قدر چرچا ہوتا ہے۔ اس سے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ جمعہ کا خطاب ہو، عید میلاد کا جلسہ ہو، 11ویں شریف کا ہو، جلسے دستار بندی ہو، کوئی بھی پروگرام ہو، ہر پروگرام میں رضا رضا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کے نعرے ہیں، سب کچھ ہے، کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ اور ذرا سا اگر کوئی بربنائے مصلحت اور اصلاح کے پیش نظر کہ بھائی کچھ اصلاح کے تعلق سے بھی گفتگو ہونی چاہیے، فوراً فتویٰ آ جاتا ہے، یہ اعلیٰ حضرت سے بغض رکھتا ہے، یہ مسلک اعلیٰ حضرت کا باغی ہے، یہ صلح کلی ہے، فلاں کیا کیا فتاوے آ جاتے ہیں۔ تو اس موقع پر میرا ایک سوال ہے اور میری عرض ہے کہ یہ ایک طویل عرصے سے رضا رضا ہو رہا ہے، اس پر کبھی کوئی سوال نہیں ہوا، آخر علی علی پر چڑھ کیوں پیدا ہوتی ہے؟ تو اگر رضا رضا جو کیا جائے اس موقع پر بربنائے مصلحت، حکمت کے پیش نظر، اصلاح کے پیش نظر اگر کوئی یہ کہہ دے کہ کچھ اصلاحی باتیں بھی ہونی چاہیے، وہ صلح کلی ہو جاتا ہے، وہ بریلویت سے نکل جاتا ہے، مولانا احمد رضا کا وہ گستاخ ہو جاتا ہے، تو سوال یہ ہے کہ مولانا احمد رضا کے ذکر کے تعلق سے کیا کوئی نص قرآن، رسول اللہ کے فرامین، کوئی ضعیف حدیث بھی ہے کہ ان کا ذکر کیا جائے؟ جبکہ مولا کے ذکر کے تعلق سے حدیث پاک موجود ہے کہ مولا کا ذکر عبادت ہے، مولا کے ذکر سے اپنی مجلسوں کو زینت بخشنے کا حکم ہے۔ سوال ہے کہ آخر اس موقع پر کیوں یہ چڑھ کیوں ہے؟ مولا اور اہل بیت اطہار علیہم السلام کے ذکر سے یہ چڑھ کیوں ہے؟ اب اگر کوئی یہ کہے کہ علی کے ذکر کو بزنس بتائے، علی کے ذکر کو سن کر کے اس کو اچھا نہ لگے، تو ہمارے پاس تو آقا علیہ السلام کا صحیح فرمان موجود ہے، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فرامین و اقوال موجود ہیں کہ حضرات صحابہ کرام تو مومن و منافق کی تمیز کیا کرتے تھے، امتیاز کیا کرتے تھے، فرق کیا کرتے تھے ذکر مولا سے۔ لہذا تمہارے پاس تو کوئی دلیل نہیں ہے، بس جذبات کی روا روی میں بہہ کر کے احمد رضا کے ذکر کو آپ نے ایمان قرار دے دیا، اور جو بھی تھوڑا ذکر کم کرے اس کو منافق اور اس کو باغی کیا مسلک اعلیٰ حضرت کیا کیا کہہ ڈالا۔ الحمدللہ ہمارے پاس دلیل ہے۔ پھر میں ایک بار کہتا ہوں کہ اے مولوی صاحبان، یہ آپ کا حق نہیں ہے کہ آپ فتوے سنائیں، یہ آپ کا حق نہیں ہے کسی کو صلح کلی قرار دیں، یہ آپ کا حق نہیں ہے کسی کو دین سے نکال دیں، کسی کو سنیت سے نکال دیں، کسی کو مسلک سے نکال دیں۔ الحمدللہ پھر میں کہتا ہوں یہ ہم مولائیوں کا حق ہے۔ کیوں؟ ہمارے پاس نصوص ہیں، ہمارے پاس دلائل ہیں، آقا علیہ السلام کے واضح فرامین ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ علی کی محبت ایمان اور علی کا تھوڑا سا بغض بھی یہ نفاق ہے۔ تو بہرحال عرض یہ کرنا ہے کہ آخر علی کے ذکر سے اس قدر چڑھ کیوں ہے؟ آپ دیکھیے کہ ایک شاعر نے علی علی کر دیا،
جو کہ علی کا ذکر عبادت ہے، صحابہ کرام کی سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ سنت ہے کہ جس کا رسول اللہ نے حکم بھی دیا ہے اور خود کر کے بھی دکھایا ہے۔ یعنی ذکر علی یہ رسول اللہ کی سنت قولی بھی ہے، سنت فعلی بھی ہے، یعنی حکم بھی دیا ہے اور آپ نے کیا بھی ہے۔ غدیر کے میدان میں کہ لاکھوں صحابہ کرام کی موجودگی میں مولا کی ولایت کا اعلان ہو رہا ہے، جو رسول اللہ ذکر کریں اس کو صلح کلیت اور اس کو رفض قرار دیا جائے، ایسے لوگوں کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ تو دیکھیے کہ شاعر نے علی لکھ کر دیا، اب اس کا چاروں طرف سے بائیکاٹ ہے، اس کو بلایا نہ جائے۔ اور دیکھیے اس نے پست خیال ہیں یہ مولوی صاحبان کہ ہر بات میں پیسے کا، پیسے کے لیے ایسا کر رہے ہیں۔ جناب آپ بھی تو پیسے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، کتنے پروگرام ہیں کہ جن کو آپ نے فری میں کیا ہے، اپنے نذرانے تو پہلے اکاؤنٹ میں ڈلوا لیا جاتا ہے، یہ آپ خادم الاسلام والمسلمین بن رہے ہیں۔ اور ایک شاعر نے علی کر دیا تو اس کو لے کر کے یہ علی کے نام پہ پیسے ملتے ہیں، اس کو معلوم ہے کہ کوئی خلیفہ اول کا ذکر کرے گا پیسے نہیں ملیں گے، دوم کا کرے گا پیسے نہیں ملیں گے، اور سوم کا کرے گا پیسے نہیں ملیں گے، علی کرے گا تو پیسے ملیں گے۔ تو ابھی تک تو آپ کہہ رہے تھے جب اعلیٰ حضرت کہ رضا کرتے تھے اس پہ کوئی اعتراض کرتا تھا، یا کہ کچھ کہہ دیتا بربنائے مصلحت تو اس پہ تو کہتے تھے کیا ہے جناب صاحب نے کہ ہماری کیا روزی روٹی سب کچھ اعلیٰ حضرت کے نام پہ چلتی ہے۔ تو اگر یہ تو مومنین کے دلوں میں اللہ رب العزت نے مولا کی محبت رکھی ہے، اس کا تو خود آپ اعتراف کر رہے ہیں، اب اس میں بھائی مولائیوں کا کیا قصور ہے کہ کسی صحابی کے نام پر اگر عوام پیسے نہیں نکالتی ہے، مولا کے نام پہ پیسے نکالتی ہے، تو اس میں بھائی عوام کا کیا قصور؟ وہ تو اللہ رب العزت نے اہل ایمان کے دل میں مولا کی محبت رکھی ہے۔ بہرحال تو شبیر برکاتی نے ذکر کر دیا، علی کر دیا، تو اب ان کا چاروں طرف سے بائیکاٹ ہے۔ میرے عزیز بھائیوں دیکھیے کہ جب مولا کا ذکر ہو، مولا کے ذکر پر یہ چاروں طرف سے ناصبی مولوی بائیکاٹ پہ آمادہ ہو گئے کہ ان کا بائیکاٹ ہونا چاہیے، ان کو مجالس میں، ان کو محافل میں، ان کو پروگرام میں، ان کو جلسہ و جلوس میں نہیں بلایا جائے۔ کیوں؟ مولا کا ذکر کیا۔ جو مولا کا ذکر حضرت ابوبکر صدیق ان کی عبادت ہے، تو ان کی جو سنت پہ عمل کرے، جو سچا وفادار صحابہ ہو، آج اس کا بائیکاٹ کر رہے ہیں۔ لیکن دیکھیے اس سے قبل تھوڑا ماضی میں آپ جائیے، سال 2 سال پہلے پڑوسی ملک کا ایک ناصبی، بدترین ناصبی مولوی جلالی، جب اس نے شہزادی کونین سیدہ کائنات بذات رسول ام الحسنین حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ تعالی وسلامہ علیہا کے تعلق سے ہرزہ سرائی کرتے ہوئے کہا کہ جب شہزادی دربار خلافت میں آئی تھیں اور فدق کا مطالبہ کر رہی تھیں تو وہ خطا پر تھیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ کن کو کہا جا رہا ہے؟ جن کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جگر کا ٹکڑا قرار دیا ہے۔ یہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ جن کی طہارت، جن کی پاکیزگی کو قرآن مجید بیان کر رہا ہے۔ تو جن کی طہارت، جن کی پاکیزگی، جن کی نظافت کا اعلان قرآن مجید کرے، یہ مولوی صاحبان کہہ رہے ہیں کہ شہزادی رسول خطا پر تھیں۔ اور جب اس ناصبی مولوی نے شہزادی کو خطا پہ کہا، اس موقع پر ان مولوی صاحبان کو توفیق نہیں ہوئی کہ اس کے بارے میں کچھ لب کشائی کریں، بلکہ الٹا ان مولوی صاحبان نے کیا کیا، اس کو مشورہ دیا۔ ایک مولوی صاحب ہیں جو رئیس الفتن ہیں اور ہر قسم کے فتنہ و فساد کہ گویا بانی مبانی ہیں، محدث ان کو کہا جاتا ہے۔ کیا محدث کبیر کون سے القاب سے؟ آج جناب مشورہ دے رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہے، اجتہادی کا اضافہ کر دو، بس ہم لوگ تمہارے واسطے تمہاری پشپناہی میں کھڑے ہیں۔ تو یہی مولوی صاحبان نے، جس نے بذات رسول کہ جس کے دستے
پاک کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام بوسہ دیا کرتے تھے، جن کی آمد پہ رسول اللہ اٹھ کر کے استقبال بجا لاتے تھے، اور جن کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فاطمہ تو ام ابیہا، اے فاطمہ تو اپنے باپ کی ماں ہے، ام ابیہا شہزادی کے القاب میں سے، اور شہزادی کو جب خطاب کہا گیا، خطاب قرار دیا گیا، تو یہی مولوی صاحبان نے جلالی کی حمایت میں باقاعدہ تحریر بھیجی تھی، یہی ناصبی بریلوی مولوی صاحبان نے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، غور کیجئے کہ مولا کا جب ذکر ہوا، سارے مولوی ناصبی مولوی بے چین ہو کر کے میدان میں آ گئے، بائیکاٹ بائیکاٹ بائیکاٹ۔ لیکن جب مولا کی توہین کی جا رہی تھی، بذات رسول کی توہین کی گئی اور آپ کو خطا پہ کہا گیا، تو یہ سارے کے سارے مولوی صاحبان جا کر کے اس مولوی کی تائید کر رہے ہیں، اس ناصبی مولوی کی تائید کر رہے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں میری بھولی بھالی عوام، آپ غور کیجئے، آپ سوچئے، یاد رکھیے احادیث پاک میں اور قرآن مجید میں اگر محبت کا مطالبہ کیا گیا ہے، مودت کا مطالبہ کیا گیا ہے، تو ان اہل بیت اطہار علیہم السلام، ان پاکیزہ نفوس قدسیہ کے تعلق سے اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے اپنی جو کچھ میں تبلیغ اسلام کے راہ میں نے جو مشقتیں برداشت کیا، میں نے جو مصیبتیں برداشت کی ہیں، میں نے جو مصائب جھیلے ہیں، اس کے عوض میں تم سے کوئی ایک بدلہ نہیں چاہتا، کوئی اجرت نہیں چاہتا، ہاں مگر یہ کہ تم میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ تو اپنے قرابت داروں، رسول اللہ نے خود سے نہیں، اللہ رب العزت کے حکم سے اللہ رب العزت نے مطالبہ کیا۔ تو جن کی محبت کا مطالبہ قرآن مجید میں کیا گیا ہے، جن کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا، کہ جب تک ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے بہکو گے نہیں، گمراہ نہیں ہوگے۔ تو جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گمراہی سے بچنے کا ذریعہ قرار دیا ہے، اور جن کے دامن سے متمسک رہنے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صراط مستقیم قرار دیا ہے، جب اس کے خلاف ہرزہ سرائی ہوتی ہے تو یہ ناصبی مولوی صاحبان بنی امیہ کے ٹکڑوں پہ پلنے والے جا کر کے اس کی تائید کرتے ہیں، اس کی حمایت کرتے ہیں، اور جب ذکر مولا ہوتا ہے تو یہ بائیکاٹ کرتے ہیں۔ میری بھولی بالی عوام اب ذرا غور کیجئے، چلیے میں کہتا ہوں کہ ان مولویوں کا بائیکاٹ ہونا چاہیے، یہ ناصبی مولویوں کا جن کو ذکر اہل بیت اچھا نہیں لگتا ہے، ان کو محفل ذکر امام علی مقام کے محافل میں مجالس میں بلانا، یہ امام پاک کی روح کو اذیت دینا ہے۔ تو میرا مطالبہ اپنی بھولی بھالی عوام سے کہ ان مولویوں کا پورے طور پر بائیکاٹ ہونا چاہیے۔ اور دیکھیے ابھی میں مولانا احمد رضا خان صاحب کو، دیکھیے میں مولانا احمد رضا خان صاحب کہہ رہا ہوں، فاضل بریلوی بھی کہتا ہوں، لیکن اس کی بنا پر مجھے فون کیا جاتا ہے اور میسج کیا جاتا ہے کہ تو اعلیٰ حضرت کا گستاخ ہے، اعلیٰ حضرت کا نام تو مولانا احمد رضا خان کہہ کر کے لے رہا ہے، لہذا تو اعلیٰ حضرت کا گستاخ ہو گیا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، بھائی مولانا احمد رضا خان صاحب ایک عالم تھے، ہم مولانا کہہ رہے ہیں، مولا کا کیا معنی ہے؟ مولانا ہمارا مددگار۔ تو مولانا احمد رضا خان کو ہم مولانا کہیں، یہ تو یہ کہتے ہیں گستاخی کر رہے ہو، اس کی وجہ سے ہم کو سنیت سے خارج قرار دیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ ہم نے مولانا احمد رضا خان کو مولانا احمد رضا خان کہا ہے، تو اگر مولانا احمد رضا خان کو احمد رضا خان کہنا یہ گستاخی ہے، کس وجہ سے کہ ہم ان کو ہم نے اعلیٰ حضرت نہیں کہا۔ تو یاد رکھیے احمد رضا خان کو اعلیٰ حضرت کا ٹائٹل یا لقب نہ اللہ نے دیا ہے نہ رسول اللہ نے دیا ہے، دنیا والوں نے دیا ہے۔ تو میری گزارش ہے اپنی بھولی عوام سے کہ ذرا اس موقع پہ آپ غور کیجئے کہ ایک مولانا صاحب کو، مولوی صاحبان کو ایک لقب دے دیں، کوئی ایک ٹائٹل دے دیں، تو اب اگر اس لقب سے ان کو نہ یاد کیا جائے تو یہ ان کی شان میں گستاخی ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں غور کیجئے، سنجیدگی کے ساتھ غور کیجئے کہ مولائے کائنات کو مولائیت کا لقب کس نے دیا ہے؟ اللہ اکبر! کس اہتمام کے ساتھ کہ ایک طویل خطبہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس کے آخر کے الفاظ یہ ہیں کہ آپ نے فرمایا یا ایھا الناس الست اولیٰ بانفسکم، اے لوگو بتاؤ کیا میں تم پر تمہاری جانوں سے بھی زیادہ حق تصرف نہیں رکھتا؟ صحابہ کرام نے کہا بلا یا رسول اللہ،
اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں نہیں، بے شک آپ ہم پر ہماری جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں۔ تو اب آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں، آپ کے الفاظ ہیں خطبے کے، ایک ہے کلمات مبارکہ ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تو جب آپ نے اقرار کر لیا تو سنو، اللہ مولایا، کہ اللہ میرا مولا ہے، وَأَنَا مَوْلَاكُمْ، اور میں تمہارا مولا ہوں، اور جس کا میں مولا ہوں، وَمَنْ قُلْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلَاهُ، میں جس کا مولا ہوں یہ علی بھی اس کے مولا ہیں۔ تو میرے مولا کی مولائیت کا اعلان بحکم پروردگار، مولا کی ولایت کا اعلان بحکم پروردگار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس اہتمام کے ساتھ کیا ہے کہ صحابہ کرام کی ایک جمع غفیر ہے، صحابہ کرام کا ایک جمع غفیر ہے، بھاری تعداد ہے، وہ بھی حج سے واپسی کے موقع پر، ایسے موقع پر کہ وہاں کوئی رکنے اور پڑاؤ کرنے کا وہ مقام نہیں تھا، وہ جگہ نہیں تھی، کوئی پانی بھی نہیں تھا، خاردار جھاڑیاں تھیں، ایسے مقام پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہو رہا ہے کہ مولا کی ولایت کا اعلان کیا جائے۔ تو بإذن پروردگار آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا کی جو مولائیت کا اعلان کیا۔ آج مولوی صاحبان کو دیکھ لیجئے، بریلوی مولوی صاحبان ہو، کوئی بھی مولوی ہے، جتنے ناسبی مولوی ہیں ان کو دیکھ لو کہ مولا کا جب ذکر آتا ہے تو صرف حضرت علی۔ تو اگر احمد رضا خان کو مولانا احمد رضا کہنا یہ گستاخی ہے، یہ ان سے بغض کی علامت ہے، خدا کا شاہد ہے میں کسی سے کوئی بغض نہیں رکھتا، وہ مولانا ہے، میں مولانا کہتا ہوں۔ تو اگر دنیا والوں نے ان کو اعلیٰ حضرت کا لقب دیا ہے، اس لقب سے کوئی یاد نہ کر کے ان کو مولانا احمد رضا خان کہہ دے، اگر یہ گستاخی ہے تو اب اس موقع پہ میرا یہ مطالبہ ہے اور میں سوال کرتا ہوں ان ناسبی مولوی صاحبان سے کہ جس لقب کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس لقب کو مولا کو یاد کیا، جس لقب سے، یعنی جو لقب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے مولا کو عطا کیا ہے، اس لقب کو چھوڑ کر کے صرف مولا کو حضرت کہنا، حضرت علی کہنا، کیا یہ مولا سے بغض کی علامت نہیں ہے؟ کیا یہ مولا کی گستاخی نہیں ہے؟ کیا یہ مولا کے مقام کو کم کرنا نہیں ہے؟ کیا یہ مولا کی عظمت کو گھٹانا نہیں ہے؟ تو آپ یہ ڈبل اسٹینڈرڈ کیوں اختیار کرتے ہیں، دو رخی پالیسی کیوں، کہ جب آپ نے مولانا صاحب کی بات آئے تو ان کو حضرت، اعلیٰ حضرت اور کیا کیا القاب دیے جائیں، اس کے خلاف کوئی کہ وہ گستاخ ہو جائے، لیکن مولا کی جب باری آئے تو صرف حضرت علی، اللہ ماشاء اللہ ہیں کچھ افراد ہیں جو محبت کرتے ہیں، وہ مولا کو مولا کی ٹائٹل سے یاد کرتے ہیں، لیکن عام طور سے جو اس وقت جنہوں نے آج مسلک کا ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے، علم بردار جو بنے ہوئے ہیں، در حقیقت یہ ناسبی مولوی ہیں، اور جو سچے بریلوی تھے آج ان کا بائیکاٹ کر کے اور ان کو کیا ہے صیغہ راز میں رکھ دیا گیا ہے۔ اب دیکھیے کہ بریلویت کے فروغ میں سب سے اہم کردار جنہوں نے ادا کیا ہے، ابتداً شیر و شہ اہل سنت مولانا حشمت علی خان صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ پیلی بھیت شریف، ان کے دم سے بریلویت کو ابتداً عروج اور ترقی ملی ہے۔ آپ کے مناظرات ہیں، لیکن آپ دیکھیے ان ناسبی مولویوں نے ان کا بھی بائیکاٹ کر دیا۔ الحمدللہ وہ جو سچے بریلوی ہیں، ہم اس لیے کہتے ہیں کہ یہ موجودہ بریلوی خود اعلیٰ حضرت کی فکر کے دشمن ہیں، اعلیٰ حضرت کے منہج کے مخالف ہیں، اعلیٰ حضرت کا جو منہج اور مسلک تھا یہ اس کے دشمن ہیں۔ تو جو سچے بریلوی تھے آج ان کا بھی بائیکاٹ کر دیا گیا ہے اور ان کو بھی سنیت سے خارج کر دیا گیا ہے۔ اب بتائیں ان کے لسٹ میں بچتے کون ہیں؟ تو میرے بھائیوں، میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر احمد رضا کو صرف احمد رضا کہہ دینے سے گستاخی ہو جاتی ہے تو یاد رکھو مولا کو صرف حضرت علی کہنا یہ اس سے بھی بڑی گستاخی ہے، اور یہ بھی کیا ہے، نفاق کی علامت ہے، یہ بغض کی علامت ہے۔ اور ایسے منافقوں کو کیا ہے، محافل ذکر امام علیہ مقام علیہ الصلوۃ والسلام میں بلانا، یہ امام پاک کی روح کو اذیت دینا ہے۔ ایسے لوگوں کا پورے طور پہ بائیکاٹ ہونا چاہیے اور مجالس میں ان کو نہ بلایا جائے، ورنہ پھر اسی طریقے سے آپ کے دلوں سے جو محبت اہل بیت ہے، جو ایمان کی علامت ہے، رفتہ رفتہ آپ کے دلوں سے نکال لیں گے۔ اور دیکھیے ابھی میں ایک مناظر صاحب کی ویڈیو دیکھ رہا تھا، تو مناظر صاحب کا نام اس میں لکھا گیا ہے مفتی اختر حسین علیمی۔ تو ان کے چاہنے والے ہیں، کمنٹ کر کے کہہ رہے ہیں جنہوں نے
یہ لکھا ہے، ویڈیو اپلوڈ کیا ہے، اس کو کمنٹ کر کے کہہ رہے ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں، ہاں کوئی فتح بھائی ہیں، انہوں نے کمنٹ کیا ہے، یعنی انہوں نے شاید یہ ویڈیو اپلوڈ کیا، تو انہیں مخاطب کر رہے ہیں، فتح بھائی آپ کے استاد ہیں مفتی صاحب، نام تو مؤدب انداز میں لکھ دیتے۔ یہ دیکھیے میرے عزیز بھائیوں، نوبت کہاں تک پہنچ گئی، 1-2% کا جو مولوی ہے، حالانکہ ان کے نام کے ساتھ جو مفتی، جو ان کو ٹائٹل ملا ہے، جس مدرسے فارغ ہوئے مدرسے والوں نے ان کو جو بھی مفتی کا جو بھی لقب دیا ہے، اسی لقب سے انہوں نے یاد کیا ہے، لیکن پھر بھی ان کو کیا کہا جاتا ہے کہ آپ کو استاد ہیں، کم از کم نام تو بھی ادب سے لکھ دیتے، یعنی جو مفتی ملا ہے اس نام کے ساتھ لکھ رہے ہیں، پھر بھی بے ادبی ہو رہی ہے۔ تو ان ناسبی مولویوں سے پھر میں سوال کرتا ہوں کہ ایک مفتی جو مفتی ہے اس کو مفتی، صرف مفتی لکھ دینا، قبلہ کعبہ دنیا بھر کے القاب نہ لگانا، اگر یہ بے ادبی ہے تو جس شخصیت کو میرے آقا علیہ السلام نے یعصوب الدین فرمایا ہو، جس شخصیت کو میرے آقا علیہ السلام نے قائد و غر المحجلین فرمایا ہو، جس شخصیت کو میرے آقا علیہ السلام نے امام البررہ قاتل الفجرہ فرمایا ہو، جس شخصیت کو میرے آقا علیہ السلام نے بے شمار القاب عطا کیا ہو، جس شخصیت کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہم ادر الحق حیث ما دار علی، پروردگار عالم حق کو تو وہیں رکھ جہاں پہ علی ہوں، یعنی آقا علیہ السلام نے حق کو تابع کیا ہے مولا کے ساتھ، اور کتنے فرامین ہیں مولا کے تعلق سے، تو اتنے القابات ہونے کے باوجود پھر کیا ہے مولا کو صرف حضرت کے نام سے یاد کرنا، یہ بغض کی علامت نہیں ہے؟ کیا یہ بے ادبی نہیں ہے؟ اور یاد رکھو جو بھی مولا کے بے ادب ہے، گستاخ ہے، چاہے ادنا گستاخ ہے، 3 حالتوں سے خالی نہیں ہوگا، یا تو وہ شخص نطفہ زنا سے ہوگا، یا وہ حیضی ہوگا، یا وہ شخص منافق ہوگا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میری آپ سے گزارش ہے کہ ان ناسبی مولویوں سے آپ مطالبہ کریں کہ اگر مولانا احمد رضا خان کو مولانا کہنا بے ادبی گستاخی ہے، 2% کے مولوی کو مفتی اس کے ساتھ یاد کیا جائے پھر بھی یہ بے ادبی گستاخی ہے، تو جو نفس رسول ہیں، جس کو آقا علیہ السلام نے پوری امت کا مولا بنایا ہے، اس کے اس لقب کو ہٹا کر کے صرف حضرت کے ساتھ یاد کرنا، کیا یہ بے ادبی گستاخی نہیں ہے؟ اور جب ہے یقیناً بے ادبی گستاخی ہے تو ایسے ناسبی مولویوں سے آپ دوری اختیار کیجئے اور ان کو اپنے مجالس میں، اپنے پروگرام میں مت بلائیے، اس لیے کہ اس سے آپ کے ایمان کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، مالک و مولا ہم سب کو حق بولنے، حق سننے، حق پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔